حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کو چوری کے الزام میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تاکہ آپ اس کے ہاتھ کو کاٹنے کا حکم صادر فرمائیں۔ حضور کا چہرہ یہ حالات دیکھ کر متغیر ہو گیا۔ مسلمانوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کو اس کام میں کچھ کراہت آ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہ آئے، میں اپنے بھائیوں کی دشمنی میں شیطان کا مددگار نہیں ہونا چاہتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے اور بخش دے تو تم کو چاہیے کہ لوگوں کے گناہوں کو چھپاؤ، کیونکہ جب تم سلطان کے پاس جاؤ گے تو حد جاری کرنا اس پر ضروری ہو جائے گا۔ بہت ہی پرحکمت تعلیم ہے۔ ستاری کہاں کی جا سکتی ہے، کہاں نہیں کی جا سکتی، کہاں عفو پر ہاتھ کھلے ہیں، کہاں بند جاتے ہیں۔ اور جماعت کو خاص طور پر اس حدیث کے مضمون پر غور کرنا چاہیے۔ اگر کوئی برائی دیکھتا ہے تو یہ ایک غلط فہمی ہے کہ اس برائی کو لازماً شکایت کر کے سزا دلوانی چاہیے۔ یہ فرض نہیں ہے آپ کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا اس بات کو، لیکن کن برائیوں میں شکایت کرنی چاہیے، کن میں نہیں کرنی چاہیے، یہ الگ مضمون ہے۔ نہ کرنے والی باتیں جہاں تک ہم نے معلوم کی حدیث سے اور اسوہ سے، وہ ہیں جہاں ذاتی قصور ہے کسی انسان کا، انفرادی قصور ہے، اور جہاں نظام جماعت یا نظام اسلام کے خلاف کوئی شرارت ہے، وہاں ایک مرتبہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات پہنچانے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ ان باتوں کو اس طرح سنتے تھے غور سے اور توجہ سے کہ غیر قرآن کریم بیان فرماتا ہے، تانا دیا کرتے تھے کہ وہ اذن ہے، وہ تو مجسم کان ہے شکایتیں سننے کے لیے۔ فرمایا اذن خیر لکم، ہے تو مجسم اذن تمہارے جس طرح تم کہہ رہے لیکن ان معنوں میں نہیں، خیر کے لیے اذن ہے۔ وہ باتیں غور سے سنتا ہے جن سے قومی بھلائیوں کا تعلق ہے، اور جن سے قومی بھلائیوں کا تعلق نہیں ان سے صرف نظر کرتا ہے اور ہرگز ان کو نہیں سنتا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ اس میں ایک تفریق فرما رہا ہے۔ جہاں قومی نقصان کے خطرے ہوں وہاں ہر مومن کا فرض ہے کہ بات کو متعلقہ نظام تک پہنچائے۔ جہاں انفرادی غلطیاں ہوں وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ ان سے صرف نظر بھی کرو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچانے سے حیا کرو کہ جن تک اگر پہنچ گئی تو ان کا فرض ہو جائے گا کہ وہ سزا دیں، ان کے ہاتھ بن جاتے ہیں۔ وہاں وہ نظام کے نمائندہ ہوتے ہیں، نظام کو جاری کرنا خدا نے ان کی ذمہ داری ڈالی ہوتی ہے۔ جب ان تک بات پہنچ جائے تو پھر وہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا بھی جواب ہے جو بعض دفعہ جب میں تعلیم دیتا ہوں عفو کی اور مغفرت کی اور ایسی باتوں کی، تو بعض لوگ پھر لکھتے ہیں کہ جناب ہمیں تو آپ نے پکڑ لیا فلاں بات پہ، ہم سے تو عفو کا سلوک نہیں کیا، ہم سے تو مغفرت نہیں کی گئی۔ انہی باتوں پہ پکڑا جاتا ہے جن میں انسان مجبور اور بے اختیار ہو جاتا ہے، اور سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع دکھ کے ساتھ پکڑا جاتا ہے، تکلیف محسوس کر کے پکڑا جاتا ہے، خوشی کے ساتھ نہیں پکڑا جاتا۔ چنانچہ حضور کی یہ حالت جو تھی، اس قدر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ پہنچا کہ مجھے مجبور کیا جا رہا ہے ایک مومن بھائی کے ہاتھ کاٹنے پر، کہ آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ صحابہ نے وہ دکھ دیکھ لیا اور پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ کیوں تم مجھے مجبور کر دیا؟ کیونکہ میری حالت یہ ہے کہ میں نظام کو نافذ کرنے پر مامور کیا گیا ہوں، اگر مجھ تک تم بات پہنچا دو گے تو پھر میں بے اختیار ہو جاتا ہوں، اس لیے تمہیں اختیار تھا کہ تم یہ بات نہ پہنچاتے۔ اس کو کہتے ہیں ستاری۔ اور کس طرح کھول کھول کر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باتیں بیان فرماتے ہیں۔ حیرت انگیز رسول ہیں، کوئی آپ کا ثانی نہیں دنیا میں، کوئی مثال نہیں مل سکتی جس نے اس طرح کھول کھول کر اللہ تعالیٰ کے نشانات کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہو اور اس طرح باریکی اور لطافت کے ساتھ مضامین کو کھول کر بیان فرمایا ہو۔